أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہود کا ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ کریم بادلوں کے سایوں کے اندر ان کے سامنے آ جائیں اور فرشتے بھی آ جائیں اور قیامت قائم ہو جائے اور وہ دیکھ کر کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کریم بادلوں کے سایوں میں آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کی تھی، کلام کی تھی۔ جیسے کہ بائبل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے۔ یہ کتاب یا سیاح ہے اور باب نمبر 9 ہے اور اس کا فقرہ نمبر 1 ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر بھی یہی ہے کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا عَلَى مذہب التشبیہ، یہود جو تھے وہ تشبیہ کے مذہب پر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے کیا تھے، قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جیسے ہمارا جسم ہے، ہم مشرق مغرب شمال جنوب ڈائریکشن میں آ جا سکتے ہیں، وہ اس چیز کے قائل تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ عَلَى اللَّهِ الْمَجِيءَ وَالذِّهَابَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنے جانے کا جواز کے وہ قائل تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَنَّهُ تَعَالَى، اور وہ یہ کہتے تھے کہ انہ تعالیٰ تجلی لموسیٰ علیہ السلام علی الطور فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے سایوں کے اندر سے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر تجلی کی تھی۔ تو یہ ان کے باطل عقیدے کو بیان کیا کہ وہ تو اس چیز کے انتظار میں ہیں، تب جا کے وہ کیا کریں گے، ایمان لائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کریم کا جو ذات ہے وہ کسی جسم کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے کوئی مکین ہے وہ مکان کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ جیسے ہم اگر پانی پر پاؤں رکھتے ہیں تو اگر ہمیں تیرنا نہ آتا ہو تو ہم ڈوبنے لگ جاتے ہیں، نرم ریت ہو تو کیا ہے، پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک سخت جگہ چاہیے جس کے اوپر ہم سہارا پکڑیں کہ اس سہارے کے تحت ہم کیا ہے، چلیں۔ رات کو سونے کے لیے ہمیں مضبوط چرپائی چاہیے، اگر کمزور چرپائی ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ ہمیں مضبوط سہارا چاہیے جس کے اوپر ہم چل سکیں یا جس کے اوپر ہم آرام کر سکیں۔ حتیٰ کہ چلانے کے لیے کوئی چیز ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے تو راستے میں ہم کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، گر جاتے ہیں۔ تو یہ مکین اور مکان کا رشتہ ہے کہ ایک جسم جو ہوتا ہے وہ اس مکان کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس مکان نہ ہو تو وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا، نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کی بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ ڈائریکشن جو ہے، یہ زمین کی جو کشش ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ مشرق اور مغرب، یہ سورج کے ساتھ اس کا لین دین ہے کہ سورج ہمارے ہاں مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ہم جدھر رہ رہے ہیں وہاں پر ڈائریکشن ہے کہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ وغیرہ۔ یہ ایک زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں زمین پر، یہ ان کے لیے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات کا حکم جو ہے وہ ہر ایک بال کے اندر کیا ہے، سرایت کیے ہوئے ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہا کہ کسی لائن کے ساتھ ہمیں انہوں نے باندھا ہوا ہے، کسی ڈنڈے کے ساتھ ہمیں باندھا ہوا ہے کہ ڈنڈے کو جیسے وہ پتلی والا جو ہے ناچ تماشا دکھاتا ہے تو پتلی کو ڈنڈے سے باندھا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ ہلاتی ہے، منہ ہلاتی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کریم کا جو حکم ہے اسی سے کیا ہے، مخلوق کی زندگی ہے۔ اب یہ میں بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے جو بال ہیں، یہ پلکیں ہیں، یہ حرکت کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے مجھے کیا ہے، اختیار دیا ہے کہ میں نے اس کو کیا ہے، اپنے استعمال میں لاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراء ہے ہمارے عقل سے، کہ ہم عقل سے نہ اس کی شکل بنا سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی شبیہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا ہے ہم اس طرح اس کو مانتے ہیں اور ہم اس طرح اس کی ذات کے سامنے کیا ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کیا ہیں، وہ جسم کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اہل سنت والجماعت کے ہاں ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے آنے سے مراد کیا ہے، امر اللہ یا عذاب اللہ، یہ عبارت کیا ہے، محذوف ہے۔ یعنی تفسیر رول معانی کے اندر ہے، یعنی اللہ بندوں کے اوپر جو اللہ کا حکم ہے
وہ پورا ہو جائے حساب کے دن، امر اللہ یا عذاب اللہ، یعنی اللہ کا امر یا عذاب آ جائے تو وہ کیا ہے، ایمان لے آئیں گے۔ وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے کام کا، یعنی جو بندوں کے اوپر حکم ہے اور حساب کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو جائے، اور اطاعت والوں کو ثواب مل جائے اور نافرمانوں کو کیا ہے، عذاب مل جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں نے کیا کرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو، سل یہ امر کا صیغہ ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی ہم نے ان کو دی تھی من آیت بینہ، کھلی ہوئی نشانیاں۔ یہ جتنی بھی آیات کریمہ ہیں اس میں جہاد کی طرف کیا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہاں سے یہ چوتھی ترغیب شروع ہے۔ تیسری ترغیب یہ تھی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کے تمام احکام کو مانو، اور ان میں سے ایک کیا ہے، جہاد بھی ہے۔ یہاں پر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کرو گے تو سخت سزا ملے گی۔ بنی اسرائیل کا حال دیکھ لو کہ انہوں نے خدا کی نافرمانیاں کی تو ان کا پھر کیا حشر ہوا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تخویف دنیاوی بھی تھی جو شریر لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت شرارتوں میں مصروف رہتے ہیں، اور جن کی شرارتیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ قیامت سے پہلے شر و فساد سے باز نہیں آئیں گے، تو ان سے اب جہاد آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ اگر جہاد نہیں کریں گے تو یہ لوگ اور پھیلیں گے اور دنیا کے اندر شر و فساد قائم ہوگا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بنی اسرائیل کو آیات بینات دی گئی تو بہت ساری ان کو کیا ہے، آیات بینات تھی۔ تورات کا اترنا بھی ان کے اندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، ان کی جو ہے وہ بازو وہ سفید ہو جاتا تھا، اور بہت دفعہ فرعونیوں کو ان کے سامنے کیا ہوئی، ناکامی ہوئی، تو بہت بڑی کھلی نشانیاں دی گئی۔ اب کھلی نشانیوں سے تو حق یہ تھا کہ وہ کیا کرتے، ان سے سبق حاصل کرتے اور اللہ کریم کی توحید کے کیا ہوتے، قائل ہوتے، اور اللہ کریم کے آخری نبی پر ایمان لے آتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ان آیات بینات کو تبدیل کر دیا، ان کے اندر تحریف کر دی، ان میں اپنی طرف سے کیا ہے، آیات کیا ہے، داخل کر دی، جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی امت کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کی جو صفات تھی ان کو تبدیل کر دیا۔ تو انہوں کے پاس جو ہدایت کے اسباب تھے انہوں نے ان کو کیا ہے، ختم کیا۔ جب ہدایت کے اسباب ہی انہوں نے ختم کر دیا تو پھر ان کو گمراہی کے علاوہ اور کچھ کیا ملتا۔ جیسے تفسیر کبیر کے اندر ہے، المراد آیاتہ ودلائلہ وہی من اجل اقسام نعم اللہ لانہا اسباب الہدا والنجات من الضلالہ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نعمت ہے تو یہ کیا ہے، ان میں اسباب ہدایت ہے، اور وہ اسباب ہدایت جن سے ضلالت سے کیا ملتی ہے، نجات ملتی ہے۔ اور تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے اسباب ہدایت کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا، اور انہوں نے جب ان کو تبدیل کیا تو اسباب ضلالت وہ کیا ہے، بن گئے۔ ہدایت کے آیات کو ہٹا دیا تو جب اپنی طرف سے ان کو لکھ دیا تو وہی اسباب ضلالت ان کے لیے بن گئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلے گا اس کے بعد کہ جب ان کے پاس آ جائے گی، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ کی ذات بہت سخت ہے، عذاب دینے والا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یہاں سے پانچویں وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ان سے تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو۔ مشرکین اور کفار دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اسلام اور مسلمانوں سے مذاق اڑاتے ہیں، تو جو اسلام سے مذاق اڑائے گا اس کا بھی دین اسلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوگا، اور جو اس کے ماننے والوں سے مذاق اڑائے گا اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ان سے بھی کیا کرو، جہاد کرو۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت بنا دیا گیا ہے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ یہاں سے وقف لازم ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ واو عالیہ ہے۔
حالانکہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن کہ یہ مشرک اور منافق یہ اسفل السافلین کے اندر ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کے جانثار ہیں ان کو اللہ کریم اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے تو ان کو دنیا کی فراوانی کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے کہ کثرت رزق اور مال و زر کی فراوانی کا سوال، تو یہ چیز خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے بے حساب دولت دے دے، کسی مسلمان کو دے دے، کسی کافر کو دے دے، اس لیے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت جسے چاہتا ہے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دولت کی کمی بیشی سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت اس شبہ کے عذاب ازالے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر کافر حق پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت کیوں عطا فرماتے ہیں؟ تو فرمائے یہ دولت تو چند روزہ ہے اور محض دنیا کی زینت ہے، اور رونق زینت اور رونق ہے، آخرت میں تو صرف یہی ایمان اور تقوی کام آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ حلال روزی حاصل کی جائے، حرام سے بچا جائے، اور روزی رزق کا اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔